یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلوات کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ پروگرام محترم جناب ہمارے بزرگ محمد نواز صاحب ان کی اہلیہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے یہ سالانہ ختم پاک ہے، اور برسلسلہ رمضان مبارک کے روزے کی افطاری کے موقع پر مختصر وقت میں، کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے چند باتیں آپ کے عرض گزار کروں گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، جس کے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولہ الرحمہ۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینے کے 3 عشروں کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلے 10 دن ہے، وہ رحمت والے ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمت والا ہے، پورے ماہ کی دن رات کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک ساتھ رحمت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ دن رات کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک حصہ رحمتوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور دن رات کے ایک حصے میں ایک ایک نیکی، اس کی فضیلت لا تعداد نیکیوں کے برابر ہے۔ جیسا کہ ہم اگر عام دنوں میں ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن یہ ماہ رمضان مبارک کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ نے یہ شان رمضان، ماہ رمضان کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ اگر عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، تو اس کے ہر گوشے اور ہر حصے میں، دن رات کے کسی وقت میں ایک ایک نیکی کا ثواب کئی 100 گنا کے برابر ہے۔ حدیث میں ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں 2 نفل ادا کرے تو اس نے گویا کہ عام مہینوں کے فرضوں کے برابر اس کو نیکیوں کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ تو اگر اس مہینے میں فرض ادا کرے تو عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو پھر یہ شان رمضان نہیں تو اور کیا؟ یہ اللہ کا فضل عظیم اور رحمت عظیم نہیں تو اور کیا؟ کہ عام دنوں میں ایک نیکی 10 گنا اس کا اجر، اور اس مہینے میں ایک نیکی ہزاروں کی تعداد میں اس کا اجر، اور عام دنوں میں ایک 2 نفل تو وہ 10 گنا اس کا اجر، لیکن اس مہینے میں 2 نفل وہ فرضوں کے برابر اس کا اجر، اور اس مہینے کے فرضوں کا اجر عام مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر۔ تو پھر ہر گھڑی اور ہر رحمت جو ہے، ہر گھڑی، ہر گوشہ رحمت کے ساتھ اس قدر بھرا ہوا ہے کہ اللہ نے
اتنا اپنے محبوب کی امت پر احسان اور مہربانی فرمائی. حضور فرماتے ہیں حدیث میں فرمایا جو ہی دخل رمضان کہ رمضان مبارک کا مہینہ اس کی ابتدا ہوتی ہے, ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے آتے ہی اس کی ابتدا ہوتے ہی اس کی شروعات ہوتے ہی جیسی اس کی شروعات ہوتی ہے اس کا چاند طلوع ہوتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت فتح ابواب الرحمہ, فتح ابواب الرحمہ, فتح ابواب السماء, فتح ابواب الجنت, غلقت ابواب الجہنم, سلسلۃ الشیاطین. فرمایا کہ جو ہی اس کی ابتدا ہوتی ہے یہ آتا ہے, اس کا جو ہے وہ چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ فوراً اپنی ساری رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے, جہنم کے بند کر دیتا ہے, شیاطین کو جھگڑ دیتا ہے. گویا یہ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما رہا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ میں نے جہنم کو بند کر دیا ہے, رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, برکت کے دروازے کھول دیے ہیں, تمہارے اوپر احسان اور فضل کر دیا ہے. جو چیز تمہیں بہکاتی ہے میرے راستے سے ہٹاتی ہے اور تمہیں غفلت کے اندر جو ہے وہ سلا دیتی ہے, ان ساری چیزوں کو میرے اتصال کر کے ان کا خاتمہ کر کے ان کو بند کر کے میں نے تمہیں یہ موقع فراہم کر دیا ہے. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میرا قرب حاصل کر لو, آؤ نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ اور خیر کثیر حاصل کر لو. تمہارا ایک قدم نیکی کی طرف اٹھنا, تمہارا ایک نیکی کرنا, ہم اس کا اجر یہ عطا فرمائیں گے. تمہاری ایک نیکی ہوگی جو مرتبہ کمال تک پہنچی ہوگی, جو خلوص نیت کے ساتھ ہوگی, جو ریاکاری سے پاک ہوگی, وہ ایک ادنا نیکی ہوگی, لیکن ہماری بارگاہ میں ادنا نہیں ہوگی, ہم اعلیٰ کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں. اللہ نے یہ اسباب پیدا فرما دیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے, شیطان کو جگڑ دیا کہ شاید کو بہکائے نہ, میرے بندے کو سلا نہ دے, میرے بندے کو غفلت کی چادر اڑا نہ دے. اس لیے اس آلے کو بند کر دیا, جگڑ دیا تاکہ میرا بندہ اپنا قدم نیکی کی طرف اٹھائے, اور جو ہی یہ نیکی کی طرف اٹھائے, کیونکہ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کر رہی ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی رحمت اور اتنا فضل عظیم ماہ رمضان مبارک میں ہو جاتا ہے میرے امتیوں پر کہ جس وقت پہلا روزہ آتا ہے تو افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ میری امت کے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے جو ہے وہ نکال کر, جن پر جہنم واجب ہوتا ہے, یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے, یہ فضل عظیم نہیں تو اور کیا ہے, یہ ماہ رمضان مبارک کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے. باقی بھی مہینے تو خدا کے ہیں, باقی مہینے بھی تو خدا کے ہیں. اس وقت یہ ایک ایسی جو ہے وہ بشارت کیوں نہیں ہے کہ میں نے شام کے وقت اپنے بندوں کو بخش دیا, ایسا نہیں ہے. لیکن جو ہی ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ پہلا روزہ ہوتا ہے, افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ 10 لاکھ افراد کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اسی طرح دوسرے دن پھر 10 لاکھ کو, پھر تیسرے دن 10 لاکھ کو, پھر چوتھے دن 10 لاکھ کو, حتیٰ کہ پہلا عشرہ مکمل ہوتا ہے, دوسرے کا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے, تیسرا شروع ہو جاتا ہے, اسی میں بھی ہر افطاری کے وقت یوں ہی ہوتا ہے. لیکن جب 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں یعنی آخری رات آتی ہے, افطاری کی آخری روزہ ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جتنے بخشے تھے پورے مہینے میں ان کے مجموعے کے مطابق اس رات کو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے 10 لاکھ, روزانہ 10 لاکھ افراد کی بخشش, اور اس کے بعد اتنے مجموعے کے مطابق اللہ اپنے جو ہے وہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا بندہ مومن جو اللہ کے اس حکم کے تحت یعنی اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جس نے یہ پا لیا اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے, اور جس نے رکھا اور روزے کو پورا اتمام کیا, خواہشات نفسانی کو ترک کر کے اللہ اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق روزے کو مکمل فرمایا, تو حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے اللہ نے باب الریحان کو تیار کر رکھا ہے.
کیونکہ جنت میں دروازے ہیں. کوئی تو ہے وہ باب الصلاۃ کے دروازے سے گزر جاتا ہے, اس کو پکارا جائے گا, آؤ باب الصلاۃ, آؤ نماز پڑھنے والے, اس دروازے سے گزر جاؤ. اور جس کی نماز مرتبہ کمال تک پہنچی ہوگی وہ اس باب الصلاۃ سے گزرتا ہوا جنت میں جائے گا. اور کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے تو آواز آئے گی, آؤ باب الزکوٰۃ کی طرف سے گزرنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ. جن کی زکوٰۃ ریاکاری سے پاک, نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کی تھی تو اللہ کے اس قانون کے مطابق اور اللہ کی رضا رسول کی رضا کے مطابق ایسا عمل کیا تھا تو اللہ کے وہاں ندا کرنے والے فرشتے کہیں گے, آؤ باب الزکوٰۃ کی طرف سے گزرنے والے. جب یہ نیکی مرتبہ کمال تک پہنچے گی تو وہ وہاں سے گزرے گے. پھر تیسرے دروازے سے باب الحج کا, جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے فقط جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے بغیر ریاکاری کے اس نیکی کو کیا, حج ادا کیا, تو اللہ کے وہاں ندا کرنے والے ندا کریں گے, آؤ باب الحج سے گزرنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی باپ کہتے ہیں دروازے کو, آؤ نماز پڑھنے والے اس دروازے سے, آؤ زکوٰۃ دینے والے اس دروازے سے, آؤ جہاد کرنے والے اس دروازے سے, آؤ صدقہ خیرات کرنے والے اس دروازے سے, آؤ جو ہے وہ حج کرنے والے اس دروازے سے. لیکن روزے داروں رک جاؤ, تمہارے لیے باب الریحان تیار کیا ہوا ہے. ریحان ری سے نکلا ہے جس کا معنی ہے سیراب کر دینا, سیراب کر دینا. تو جو کوئی کسی کو, حضور کی حدیث ہے, جو کوئی کسی کو سیراب کرتا ہے, کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اور اس کا پیٹ سیراب کر دیتا ہے مشروبات سے یا پانی سے یا اس کا کھانا کھانے سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, بھر دیتا ہے, تو قریب آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے اس طرح کیا کہ کسی کا روزہ افطار کروایا, اگر سیراب کیا یا سیر کر دیا اس کے پیٹ کو بھر دیا کھانے سے یا پانی سے, فرمایا روز قیامت میرے ہاتھ سے اس کو ایسا سیراب کیا جائے گا کہ تمہارا دخول جنت یعنی جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی, اس کو بھوک نہیں لگے گی. ایسے شخص کو باب الریحان میں داخل کیا جائے گا. باب الریحان سیراب کر دینے والا, باب الریحان جنت میں باب الریحان جو ہے وہ فقط روزے دار کے لیے ہے. اور اس پوری جنت میں اتنا بڑا دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت اور ہر مشروبات اور ہر پھل اس دسترخوان پر چنا ہوا ہے. اے بندے, تو نے میرے لیے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا تھا, میرے لیے روزہ رکھا تھا, میں تجھے اس جگہ سے سیراب کروں گا, تجھے اس جگہ سے تجھے سیر کرواؤں گا. یہ جو میزبانی ہے, یہ جو میزبانی ہے یہ میں تیری کر رہا ہوں. یہ تعظیم اس بندے کی جا رہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھا تھا. اللہ قیامت والے دن باب الریحان میں داخل فرما کے اس کی یہ تعظیم کے لیے یہ اتنا بڑا دسترخوان بچھا دیا. فرمایا کہ اس پر سارے پھل چنے ہوئے ہیں, اس پر ساری نعمتیں سارے مشروبات ہیں, فقط تیرے لیے ہے, لیکن اس کی جزا یہ نہیں ہے. شاید سمجھے کہ تو نے پیٹ میں جو ہے پتھر باندھے رکھا, بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, خواہشات نفسانی سے رکا رہا, تو اس کی جزا یہ نہیں ہے. یہ تو دسترخوان جو بچھایا ہے یہ تو تیری تعظیم کے لیے ہے کہ یہ تو تجھے دیا ہی دیا جائے گا. اس کی جزا یہ نہیں, کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں اس کی جزا کیا ہے؟ فرمایا اس کی جزا یہ ہے کہ معاشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا, اے روزے دار تو مجھے بغیر حجاب کے دیکھ, میرا دیدار کر, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ. یہ اس کی جزا ہے کہ روزے دار قیامت کے روز اللہ کا دیدار بے حجاب کریں گے, کیونکہ روزہ میرے لیے تھا, میں ہی اس کی جزا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کسی کا افطار کروائے, کسی کو سیراب کر دے یا سیر کر کے کھانا کھلا دے, تو صحابہ نے عرض کر دیا اگر ہم میں اتنی طاقت نہ ہو کہ کسی کا پیٹ بھر کر نہ کھلا سکیں, کسی کو جو ہے وہ مشروبات نہ پلا سکیں, تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو سیراب کیا, کسی کا روزہ افطار کروایا, تو تمہارے لیے بخشش ہے اور تمہاری جو ہے وہ گردن جہنم
سے محفوظ کر دی جائے گی۔ عرض کیا اگر ہم ایسا نہ کر سکے، کسی کو فل جو ہے پیٹ بھر کے نہ کھلا سکے، نہ مشروبات پلا سکے، تو فرمایا رسول اللہ نے اگر تم میں سے کوئی ایک گھونٹ دودھ کا یا ایک گھونٹ پانی کا یا ایک خرما کہتے ہیں کھجور کو، یعنی تم میں سے اگر کوئی میرے امتی کو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی یا ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کروا دیا، تب بھی اس کا اجر یہی ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمہاری جو ہے وہ گردن کو جہنم سے جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے کہ بظاہر تو ایک گھونٹ پانی ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، ایک جو ہے خرما ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، لیکن ثواب کتنا ہے، کھجور ایک دی ہے، بدلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کھجور دینے والے کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کی جو ہے وہ گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور پھر عام دنوں میں اگر کسی کو جو ہے وہ پانی پلا دے، عام دنوں میں کسی کو پانی پلا دے تو اللہ کے حبیب حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، بات آ گئی کہ کسی نے ہم کتے کو سیراب کر دیا، پیاسے کتے کو سیراب کر دیا، میرے آقا نے فرمایا واجبت جنت، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اگر کوئی عام دنوں میں کتے کو سیراب کر دے تو اللہ اس کا بدلہ جنت دیتا ہے، تو پھر خاص دنوں میں ماہ رمضان مبارک میں انسانوں کو سیراب کر دے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ جس نے کتے کو سیراب کیا اس کو تو جنت مل گئی، جس نے اشرف المخلوقات چیز کو، جو پوری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، احسن جو ہے وہ پیدا کیا اور اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور فرمایا یہ انسان میری قدرت کا شاہکار ہے، اس کی شان اور بلندی یہ ہے کہ میں نے اس کو مرتبہ جو دیا ہے پوری کائنات میں جو ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں پروانوں کہ جس نے اس انسان کو سیراب کر دیا، اس کو جو ہے وہ اس کا پیٹ پانی سے بھر دیا، اس کو کل قیامت والے دن کتنا اجر دیا جائے گا۔ عام دنوں میں تو اتنا ثواب ہے، لیکن رمضان مبارک میں پانی پلانا اس سے دگنا ثواب، اس سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور بات کرتا تو آ گئی، جب بھی آپ نیکی کریں، چاہے رمضان مبارک کے علاوہ کریں یا ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں کریں، جب بھی کریں کوئی نیکی کریں، مثلا صدقہ کریں، خیرات کریں، یا جناب والا کسی کو روزہ افطار کروائیں، کسی کو جناب مال سے نوازیں، مسجد میں پیسے دیں، مدرسے میں دیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی مسکین کی جو ہے کہ اس کو کھانا کھلائیں۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں، جب بھی آپ ایسا کریں، چاہے 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ تک جب بھی خیرات کرنے کی نیت کریں تو ایک یاد رکھیں بات نکتے کی، کیا یا اللہ میں جو یہ خیرات کر رہا ہوں اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے دادا کو پہنچا دے، اس کا ثواب میرے نانا کو پہنچا دے، اس کا ثواب میری بیوی کو پہنچا دے، میرے بیٹوں کو پہنچا دے، بیٹیوں کو پہنچا دے، امت مسلمہ کو عطا فرما۔ یعنی یہ نیت ساتھ کر، یہ ساتھ نیت کر لیں، جتنی بھی خیرات آپ نے کی ہے، جتنی بھی خیرات آپ نے کی ہے، جب اللہ اجر عطا فرمائے گا تو اس کے ساتھ ان کو بھی اجر دے گا، اور اجر میں کمی بھی اللہ کی تقسیم میں کمی، اللہ کی تقسیم کی حد ہی کوئی نہیں۔ جتنا اجر اس نے تمہیں عطا کرنا ہے اس خیرات کے بدلے میں، اتنا اس دنیا سے پردہ کرنے والے کو بھی عطا کرنا ہے۔ یہ بات ایک اور یاد آ گئی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گزر رہے تھے قبرستان میں، دیکھا تو کثیر التعداد مردے کچھ شے تقسیم کر رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا تقسیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایک بندہ یہاں سے گزرا، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور 3 مرتبہ کرسی پڑھی، اس کا ثواب ہم سب کو دے دیا، ہم سب اس کے حقدار ہیں کہ اس نے فقط اپنے والدین کے لیے ایسا نہیں کیا یا کسی کے لیے جو ہے وہ اکیلے کے لیے نہیں کیا، اس نے سب کے لیے کیا ہے، لہذا اس کے سب حقدار ہیں اور سب ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ تو گویا یعنی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، افطاری کروانی ہے یا کوئی نیکی کرنی ہے کسی کے ساتھ، یہ تو ہونی ہے کہ ہم نے یہ کرنی ہے، یا مسجد میں پیسے دینے ہیں، وہ تو دینے ہیں،
دل میں نیت بھی ہو یا اللہ مجھے جیسا ثواب تو دے، میں یہ فقط تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے ثواب دے میری ماں کو بھی دے، میرے باپ کو بھی دے، دی میرے بیوی بچوں کو بھی اس کا ثواب دے، یا اللہ اس کا امت محمدیہ کو بھی ثواب عطا فرما۔ یعنی یہ ساتھ نیت کر، ایسا کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ نیت تمہاری ہونی چاہیے کہ اس کا ثواب فقط میرے لیے نہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، پاس نہیں تھا، اگر ہوتا تو کچھ مجھے حکم فرماتی، لیکن وہ میرے پاس نہیں تھا، وہ دنیا سے چلی گئی، تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کنواں کھدوا دو۔ مدینے میں کنویں کی کمی تھی، پانی کی کمی تھی، کنواں کھدوا دو۔ جب کنواں کھدوا دیا گیا تو وہ کنواں سعد کی ماں کے نام جب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کھدوا دیا گیا امت مسلمہ کے لیے، اب جو اس سے پانی استعمال کرتا رہا اور کرتا رہا، اور جس نے بھی کیا اس نے تو پانی پی لیا، اس نے تو پانی پی لیا ہے۔ اور جو یہ ظاہری بات ہے، آج ہم 1443 سال کے بعد پانی پیتے ہوئے سنت کا خیال رکھتے ہیں کہ اس طرح پانی پینا ہے، تو جب سنت کے مطابق پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، دیکھ کر پیتے ہیں، 3 سال میں پیتے ہیں، بیٹھ کے پیتے ہیں، تو جناب والا الحمدللہ کہتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا پانی پینے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو جنہوں نے پیا ثواب تو ان کو ان چیزوں کا ملا کہ پانی کو جو ہے وہ سنت کے مطابق پیا، کلمات ادا کیے، پانی پینے کا ثواب بھی ملا، اور یہ ثواب فقط ان کو نہیں ملا، سعد کی ماں کو بھی جا پہنچا، کہ کنواں سعد کی ماں کے نام تھا، کنواں سعد کی ماں کے نام تھا۔ اس لیے جب ایسے اہتمام کریں افطاری کا تو اس افطاری کا یہ وقت یعنی دل میں ارادہ کر لیں کہ یہ جو ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو یقیناً اس کو وہ ثواب اللہ پہنچا دے گا۔ تو جب ثواب پہنچتا ہے درجات بلند ہوتے ہیں، جب درجات مرنے والے کے بلند ہوتے ہیں وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ پہلے درجہ یہاں تھا، اب یہاں کیوں ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ اس کو بتاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے یہ عمل کیا، تیرے شوہر نے تیرے لیے یہ عمل کیا، تیری بیٹی نے تیرے لیے یہ عمل کیا، تیرے جو ہے وہ بیٹے نے تیرے جو ہے لیے یہ عمل کیا، تیرے فلاں بھائی نے، فلاں دوست نے، فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے یہ عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم تیرا درجہ بڑھا رہے ہیں، تیرے درجے کو بلند کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ خدا پہنچا دیتا، تو جتنا بھی جو ہے ثواب اس کو پہنچا اتنا ہی تمہیں پہنچا، اور تمہارے ثواب میں کمی نہیں ہوئی۔ تو اس پر اور بھی میں باتیں کرتا، جو ہے وہ وقت قلت ہے، قلیل ہے، اس لیے جو ہے وہ ختم بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے۔ کتنا ٹائم رہ گیا؟ ہاں تو بس ٹھیک ہے، اسی پر اجازت چاہتے ہیں جی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔